السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں کرنے والی جو عبادتیں ہیں، رمضان کا روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اعتکاف ہے، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی ہے۔ بہت سارے مسلمان صدقۃ الفطر کے مسائل کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، صدقۃ الفطر کی مقدار صحیح سے پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے، کب ادا کرنا چاہیے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، اور بہت ساری جو غلط باتیں آج قوم کے اندر، عوام کے اندر رائج ہو چکی ہے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے جمعہ میں میں نے سوچا ہوں کہ صدقۃ الفطر کے جو مسائل ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہر مسلمان اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنے میں سہولت رہے، آسانی رہے، اس کو پتہ ہو سکے کہ بھائی صدقۃ الفطر کیوں ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، ان دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس میں 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا کیش سامان تجارت اس کی بقدر ہو، دونوں میں سے جس کا مارکیٹ میں آج کم ریٹ ہے، کم ویلیویشن ہے۔ جیسے سونے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کو کمپیئر کریں گے تو آج کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں 1450 سال پہلے سونا اور چاندی کو نصاب کے لیے طے کیا تھا، تو اس وقت میں آپ نے طے کیا تھا 200 درہم چاندی اور 20 دینار سونا، مطلب دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ جس کے پاس میں 200 درہم یا 20 دینار ہو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ تو وہ زمانے میں 200 درہم جو ہوتے تھے وہ کمپیئر ہوتے تھے 20 دینار کے۔
یعنی آج کے حساب سے گنے تو وہ سونا ہوتا تھا 7.5 تولے اور چاندی ہوتی تھی 52.5 تولے، مطلب 52.5 تولے اس زمانے میں چاندی کا ریٹ اور 7.5 تولے سونے کا ریٹ، دونوں کا ریٹ اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو نصاب بنایا، ایسا نصاب بنایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ کافی ہے، اس میں کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسا جیسا زمانہ بدلتے گیا ویسا ویسا سونے کا ریٹ بڑھتا گیا اور چاندی جو ہے اس کا ریٹ جگہ پہ رہا۔ تو اب ہم آج کے ہمارے زمانے میں آتے ہیں، تو اب ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ 1 کلو چاندی وہ آتی ہے 40,000 روپے کی، اور سونے کا ریٹ بڑھ گیا۔ تو لیکن وہ زمانے کے حساب سے جو نصاب طے کیا تھا 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، آج کے حساب سے اگر گنیں گے تو اس میں سے جس کی قیمت کم ہے اس کے بقدر اگر کسی کے پاس میں سونا چاندی دونوں کو ملا کر یا کیش میں یا سامان تجارت میں ہوتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کیش کے حساب سے اگر ہم گنیں گے تو وہ ہوتے ہیں 21,000 روپیے۔ کتنے روپیے ہوتے ہیں بھائی؟ 21,000 روپیے۔ مان لو کسی کے پاس میں 21,000 روپیے ہے آج کے زمانے کے حساب سے، تو میں نے 17ویں تفسیر کے اندر زکوٰۃ کے سارے مسئلے مسائل ایک دم ڈیٹیل میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے پورے A to Z مسئلے اگر سیکھنا ہے، جاننا ہے، معلوم کرنا ہے تو آپ ہماری 17ویں تفسیر سنو۔ کون سی تفسیر سنیں گے؟ 17ویں تفسیر میں نے 10ویں پارے کی بیان کیا تھا، اس میں A to Z زکوٰۃ کے مسئلے مسائل آ گئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہاں خالی آپ کو صدقۃ الفطر کے مسائل بتانا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق ہے۔ تو اب زکوٰۃ میں کیسا تھا کہ 21,000 روپیے جس کے پاس میں ہے، سامان تجارت کیش سونا چاندی، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب زکوٰۃ میں ایک چیز اور ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں آپ زکوٰۃ کے نصاب میں وہ شمار نہیں کی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس میں 50,000 کا موبائل ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مال میں آپ کے لیے وہ نصاب کے لیے اس کو نہیں شمار کریں گے۔ آپ 10 لاکھ روپیے 15 لاکھ روپیے کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو وہ 10-15 لاکھ روپیے کی جو گاڑی ہے وہ آپ کے ضرورت کا سامان ہے، اس کو زکوٰۃ کے نصاب میں آپ نہیں لیں گے۔ آپ کے پاس میں 50-60 ہزار کا لیپ ٹاپ ہے، 50-60 ہزار کا کمپیوٹر ہے، کچھ بھی رہنے دو، آپ کا گھر ہے، مان لو 10 کروڑ کے بنگلے میں آپ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس میں اتنا سونا اتنا چاندی اتنا کیش نہیں ہے جو 21,000 روپیے کو پہنچ سکے تو 10 کروڑ کے بنگلے میں رہ کر بھی آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کیا نصاب ہے بھائی؟ یہ نصاب ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں یہ بھی شمار نہیں کیا جائے گا کہ اب آپ نے 10 گھر لے کے رکھے ہوئے ہیں بھاڑے سے دینے کے واسطے، کرائے سے دینے کے لیے، تو وہ جو 10 گھر ہوں گے جو بھاڑے اور کرائے کے لیے دیے ہوئے ہیں وہ 10 گھروں کے اوپر بھی آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو 10 گھر ہے یا 10-15 دکانیں ہیں آپ کی، وہ کیا نیت سے ہے؟ کرائے سے دینے کی نیت سے ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کی خریدنے اور بیچنے کی نیت سے رہیں گی تب اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ صدقۃ الفطر میں ویسا نہیں ہے، صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے۔ پھر زکوٰۃ میں یہ بھی ہے، آپ کے گھر کے اندر 50,000 کا ریفریجریٹر ہے اور 1-2 ہے، ہر کمرے میں الگ الگ ہے۔ آپ کے گھر میں جو ہے کھانا وغیرہ بنانے کے بڑے بڑے برتن ہیں، ان کا استعمال ہی نہیں ہوتا، جیسے پہلے زمانے میں جہیز کے اندر دیے جاتے تھے تانبے کے برتن، وہ خالی گھر میں سجاوٹ کے کام آتے، کبھی ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں آپ ان کو بھی نہیں شمار کریں گے، بھلے وہ 1 کروڑ روپیے کے برتن آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہوں۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے، صدقۃ الفطر کے لیے جو نصاب ہے وہ یہ
کہ آپ کی ضرورت کی چیزوں سے زائد بھی جو چیزیں آپ کے پاس میں ہیں اگر ان کو بھی کیلکولیٹ کیا جاوے، حساب کیا جائے، اور وہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کو پہنچتے ہیں تو آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کیا ہے آپ کے اوپر؟ کیا واجب ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ میں وہ چیزوں کو آپ نہیں شمار کریں گے، گھر کے ایکسٹرا برتن ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آئیں گی۔ لیکن جب صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہے، اب مثال کے طور پہ ایک گھر تو آپ کا رہنے کا ہے، اب باقی کے اور آپ کے پاس 1-2 گھر ہے، تو وہ جو 1-2 گھر آپ کے پاس میں ہے وہ آپ کی ضرورت کے ہے کیا بھائی؟ ضرورت سے زائد ہے۔ تو دیکھیں گے اگر وہ گھر ان کی قیمت 21,000 روپئے کو پہنچتی ہے تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ صاحب نصاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں ایکسٹرا برتن ہیں، ابھی جیسا میں نے بتایا، زکوٰۃ کے نصاب کے لیے وہ برتنوں کا حساب نہیں ہوگا، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ہوگا۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ کے کچن کے اندر جو چھوٹے موٹے 8-10 برتن ہیں، آپ لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ گھر کے اندر جو ہے بڑے بڑے تانبے کے برتن رکھے ہوئے ہیں، اس کا حساب کریں گے تو تانبا آج کے زمانے میں مہنگا بکتا ہے۔ اب وہ پورا اگر شمار کریں گے وہ سارے برتنوں کو ملا کر اور ایکسٹرا چیزوں کو، آپ کے پاس میں ایک موبائل سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی آپ کے جیب میں 2-2 3-3 موبائل ہے تو ان کی اب قیمت شمار کی جائیں گی، کیونکہ ایک موبائل سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، لیکن اب آپ کے پاس کتنے موبائل ہے؟ 2 ہے، 3 ہے، تو وہ 2-3 موبائل جو ہے وہ کس سے زائد ہے؟ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اس کو بھی شمار کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت بھی وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر کا اگر ہم حساب کریں گے تو آج کے زمانے کے حساب سے ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہ ہوتا ہو۔ ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، ہر مسلمان کے اوپر، اس لیے کہ ہمارے پاس میں اگر ہم خود اپنے گھر کا جائزہ لیں گے اور حساب کریں گے، مجھے بتاؤ نا 21,000 روپئے آج کے زمانے میں بہت بڑا اماؤنٹ ہے کیا بھائی؟ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے 21,000 روپئے، کیونکہ یہ صرف سونا چاندی کیش میں نہیں نکالنا ہے، اگر ضرورت سے زائد بھی آپ کے پاس میں ہے، ایک موٹر سائیکل آپ کے پاس میں ہے، لیکن آپ نے بولے نہیں یار ایک موٹر سائیکل جو ہے یہ میرے کمفرٹیبل نہیں فیل ہو رہی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ چلو بولے ایک دوسری گاڑی لیں گے جو ایکٹیوا وغیرہ کے جیسی رہتی ویسی بھی ایک لے لیں گے۔ اب ایک موٹر سائیکل بھی ہے آپ کے پاس، آپ نے ایک 50-60 ہزار کی ایکٹیوا بھی لے لی، تو ایک گاڑی سے جب آپ کی ضرورت پوری ہو رہی تھی تو دوسری گاڑی آپ نے کیا کی ہے؟ ایکسٹرا لیے، زائد لیے، تو وہ زائد جو گاڑی ہے اس کو بھی شمار جب کیا جائے گا تو وہ بھی 21,000 روپئے سے اوپر ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ صدقۃ الفطر کے صاحب نصاب ہو گئے، واجب ہو گئے آپ کے اوپر صدقۃ الفطر۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہر آدمی حساب کرے اپنے اعتبار سے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے حساب سے اگر یہ حساب سے آپ نے کیلکولیٹ کیے تو ہر مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد جو سامان ہے، پھر سونا چاندی وغیرہ کو بھی اگر اس نے شمار کیا تو وہ آرام سے صدقۃ الفطر کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے دینا، یہ گھر کا جو ولی ہے اس کے ذمہ واجب ہے۔ اب بیوی اور شوہر ان کا مسئلہ الگ ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اگر عورت کے پاس خود صاحب نصاب ہے، اس کے خود کے پاس میں سونا چاندی یا کیش وغیرہ اتنا ہے
کہ جس کی مقدار 21,000 روپیے سے زائد ہوتی ہے، تو پھر کون صاحب نصاب ہوں گا بھائی؟ کون ہوں گا؟ وہ عورت خود ہوں گی، اور اس کا خود کا صدقۃ الفطر دینا اس کے ذمہ واجب ہے، شوہر کے ذمہ واجب ہے کیا؟ لیکن اگر شوہر ادا کر دے کوئی بات نہیں ہے، شوہر دے سکتا ہے، اگر دے شوہر ادا ہو جائیں گا، شوہر کے دینے سے کیا ہوگا؟ ادا ہو جائیں گا۔ لیکن اگر شوہر نہ دے تو وہ عورت کو خود دینا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی عورت کے پاس میں زیورات ہے، عورت کے پاس میں کیش ہے، عورت کے پاس میں سونا چاندی وغیرہ ملا کے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ تو اس عورت کے اوپر ہی فرض ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ کیونکہ سونا کس کا ہے، چاندی کس کا ہے، کیش کس کے پاس میں ہے، اس کے ہی ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے زمانے میں میرے محترم دوستو کچھ لوگوں کی جو مانسکتا ہے، مینٹالٹی ہے، ان لوگوں کو یہ لگتا ہے بولے یار عورت کیسا زکوٰۃ ادا کریں گی، عورت کہاں سے پیسے لے کر آئیں گی؟ نہیں، عورت جب آدھا کلو سونے کے زیور پہن سکتی ہے، اس کے پاس 5 کلو چاندی کے زیور ہو سکتے ہیں، 50-60 ہزار کا موبائل ہو سکتا ہے، کیوں زکوٰۃ کے پیسے نہیں ادا کر سکتی ہے؟ ارے کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ اور ہمارے جیسے شہروں میں، اب تو ہم تو شہر میں رہتے، ہم یہاں شہر کے اندر تو 30% سے زیادہ مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو جاب کرتی ہے، ان میں بھی بہت ساری ایسی ہے ان کا خود کا شوہر نہیں کماتا ہے، وہ شوہر کا بھی صدقۃ الفطر عورت کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کس کو ادا کرنا پڑتا ہے؟ ہاں، میں اب بھی تم کو 3-4 دن پہلے کا ہی ایک مسئلہ بتاتا ہوں، میرے پاس آیا ایک مسئلہ۔ شوہر نے مسئلہ پوچھے کہ مولانا میری وائف وہ گورنمنٹ جاب کرتی ہے، گورنمنٹ سروینٹ ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ ایسا آ کے اٹکا ہوا ہے کہ میرے پاس میں کچھ مال ہے جس کی میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر میری بیوی وہ میری زکوٰۃ ادا کرے تو ادا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا بیوی سے پیسے لو، ان کو میرے حساب سے پھر میں نے وہ مسئلے کا جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ کیوں جاب نہیں کرتے؟ نہیں، بولے مجھے جاب مل ہی نہیں رہی ہے، تو بیوی ہی جاب کرتی ہے، میں گھر پہ رہتا ہوں، کھانا وغیرہ بناتا ہوں، بچوں کی پرورش کرتا ہوں، گھر کے سارے کام میں سنبھالتا ہوں۔ بولے تو آج ہمارے بڑے شہروں میں تو یہ مسئلہ ہے کہ خود عورتیں خود کفیل ہے، تو جب وہ عورت خود کفیل ہے تو صدقۃ الفطر بھی اس کے اوپر واجب ہے، اور زکوٰۃ بھی کس پہ واجب ہے بھائی؟ اسی کے اوپر واجب ہے۔ اس نے خود نے اپنے مال کا حساب کر کے، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا زکوٰۃ کے مسئلے میں، چونکہ ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگوں کو پہلے تو حساب کتاب ہی کہ بھائی زکوٰۃ کا جو حساب کتاب ہے ہم کیسا کریں گے، جو سونے چاندی کے زیورات ہے اس کا حساب کیسے کریں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے، نکاح ہو کے وہ اپنے شوہر کے گھر پہ آ گئی، اب اس کے پاس میں جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ کون دے گا، کیسا حساب کریں گے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے پاس جو سونا اس کے ماں باپ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اس سارے سونے کی جو مالک ہے کون ہے بھائی؟ اس کی مالک وہ عورت خود ہے، وہ خود اس کا حساب کریں گی۔ جو چاندی ہے اس کے پاس، جو کیش ہے، یہ سب کو ملا کر نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ سونے کے مسئلے میں ایک چیز اور یاد رکھو، 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیش بھی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس میں خالی کیا ہے؟ خالی سونا ہے۔ خالی کیا ہے بھائی؟ اس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ چاندی نہیں ہے،
اور کیش نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی کیا ہے اس کے پاس میں؟ سونا ہی ہے۔ صرف سونا اگر ہے تو وہ 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 تولے بھی سونا رہے گا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے اس کے اوپر؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنے تولے بھی رہا تو 7 تولے بھی اگر سونا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کتنا ہونا ضروری ہے؟ 7.5 تولے ہونا ضروری ہے تو ہی نصاب کو پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ چاندی بھی ہے، کچھ کیش ہے، اب تم تینوں کا مل کے اگر حساب کرو گے تو ان کو سب کو ملا کر اگر وہ 21,000 روپئے کو پہنچ رہے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر وہ نصاب کی مقدار ہو گئی۔ پھر اب بھلے آدھا تولہ سونا ہو، آدھا کلو چاندی ہو اور کچھ کیش ہو، تینوں کو ملا کر اگر وہ بن گئے 21,000 روپئے تو پھر اس صورت میں کیا ہوں گی؟ زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم دوستو، مسئلہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عورت کا صدقۃ الفطر، عورت کی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ کب دیں گے اور کتنا دیں گے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صدقۃ الفطر آپ عید کی نماز سے پہلے کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، آج بھی آپ دے سکتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ دے سکتے ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں آپ صدقۃ الفطر۔ لیکن عید کی نماز کے بعد میں اگر آپ نے مان لو عید کی نماز تک نہیں دیے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے سے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ساقط ہو گیا، نہیں، وہ دینا ہی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرو۔ کیوں عید کی نماز سے پہلے دینے کا حکم دیا؟ کیوں ابھی دینے کا حکم دیا؟ اس لیے دیا میرے محترم دوستو تاکہ جو غریب ہے ان کے گھر میں بھی اس دن اچھے سے اچھا کھانا پک سکے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیسے نہیں دے سکتے آپ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں آپ کو صرف اور صرف گیہوں یا اناج وغیرہ ہی دینا ہے، جو گھر میں پکانے کی چیزیں ہیں، اس کے بدل میں آپ کیش نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو اناج دیں گے، کھانے وغیرہ پکانے کا سامان دیں گے تو عید کے دن کم سے کم وہ بھی اپنے گھر میں اچھے سے عید منا سکیں گے، ان کے گھر پہ بھی کھانا پک سکیں گا۔ ورنہ مالدار مسلمانوں کے مکانوں پہ عید کے لیے مٹھائیاں بن رہی ہے، بریانی بن رہی ہے، کھانے پہ کھانے بن رہے ہیں، اور بیچارے غریب مسلمان وہ محروم ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو صدقۃ الفطر 8 دن پہلے، 15 دن پہلے ہم نے دیکھے اپنے پڑوس میں، محلے میں اگر کوئی ایسا ہے جس پہ جو خود صدقۃ الفطر اس کے ذمہ واجب نہیں ہے بلکہ محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو اس کو ہم نے پہنچا دینا چاہیے۔ اور اناج وغیرہ ایسی چیزیں پہنچائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اب چونکہ ہم حنفی ہیں، ہمارے امام صاحب کے نزدیک پیسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکے، لیکن ہم اپنی سہولت کے حساب سے دیں۔ تو صدقۃ الفطر جو اس کا ٹائم ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دینا یہ افضل ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں دیا غلطی سے تو بھی اس کے ذمے سے چھوٹا نہیں، بعد میں اس کو وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہی ہے، واجب ساقط نہیں ہوا اس کے ذمے سے، وہ دینا ہی ہے اس کو۔ لیکن بہتر یہ ہے ہم آج کل ایسا جب بھی دے سکتے ہیں تو ہم دے دیں۔ اب صدقۃ الفطر کے اندر کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے اور گیہوں ہے، ان سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے کے اندر ہر ایک کے پاس میں کھجور ہوا کرتی تھی، کشمش ہوا کرتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر اس زمانے میں انگور کے بھی باغات ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے پاس میں کشمش ہوا کرتی تھی، کھجور ہوا کرتا تھا، تو اس کے لیے ان کے لیے جو اللہ کے نبی نے
صدقۃ الفطر کی مقدار طے کی تھی، وہ فرمایا تھا 1 سا۔ کیا فرمایا تھا؟ 1 سا۔ 1 سا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 3.5 کلو کا۔ کتنے کا ہوتا ہے بھائی؟ 3.5 کلو کا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی کھجور یا کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے تو اس کو کتنی مقدار گننا پڑیں گی؟ 3.5 کلو۔ لیکن اگر گیہوں سے آپ دیتے ہیں، گیہوں، چونکہ ہمارے یہاں گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے، ہم لوگ گیہوں اگاتے ہیں، گیہوں ہی کھاتے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا نصف سا، جو ہوتا ہے 2.25 کلو۔ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 2.25 کلو۔ 2.25 کلو جو گیہوں ہے وہ ہے نصف سا۔ ایک آدمی کے ذمے اتنا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب مان لو آپ گیہوں دے رہے ہو تو وہی گیہوں دینا چاہیے جو آپ اپنے گھر میں کھانے میں استعمال کرتے ہو۔ کائے میں استعمال کرتے ہو بھائی؟ اگر آپ راشن کا گیہوں کھاتے ہیں تو صدقۃ الفطر میں بھی آپ راشن کا گیہوں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود کون سا گیہوں کھا رہے ہیں؟ راشن کا گیہوں کھا رہے ہیں۔ آپ مان لو آشیرواد آٹا کھاتے ہیں، مان لو آپ جو ہے، اور کون سے آٹے آتے ہیں، وہ جو بھی آتے ہیں سمجھو مارکیٹ میں آشیرواد آٹا ہے اور دوسرے جو آٹے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ اتنا ٹائم تو ہے نہیں کسی کے پاس میں گیہوں چنتے بیٹھنے کا، اس کو تھیلی میں بھر کے گرنی پہ لے کے جانے کا، آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں لائن لگا کے، پھر اپنا ڈبہ بڑھاؤ آگے، پھر دوسرے کا ڈبہ کھینچو آگے۔ تو آج کل چونکہ شہروں میں تو یہی ماحول ہے، لوگ عموماً جو پیسے ہوا آٹا ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو مان لو اگر آپ آشیرواد آٹا استعمال کرتے ہیں تو صدقۃ الفطر میں وہی آٹا دینا آپ کے لیے واجب ہے۔ وہی آٹا دینا کیا ہے بھائی آپ کے لیے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ آشیرواد آٹے کی تھیلی 350 روپئے کی آ رہی ہے 10 کلو کی، تو آپ نے سوچے کہ ارے یار یہ دوں گا تو سالا 35 روپئے کلو کا گر رہا ہے یہ آٹا، پھر راشن کے گیہوں دیں گے بولے صدقۃ الفطر میں، تو یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ اچھا میں نے دیکھا ہوں ایسا ہوتا ہے، آپ بولیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا۔ بہت سارے لوگ، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مثال کے طور پہ مان لو گھر میں 8 ممبر ہے، 10 ممبر ہے، 15 ممبر ہے، اب انہوں نے حساب لگائے بھئی سراسری 2 کلو کا حساب پکڑے، حالانکہ صدقۃ الفطر واجب کتنے کلو پہ ہو رہا ہے؟ 2.25 کلو پہ، مر احتیاط پکڑ لو 2 کلو پہ۔ 15 ممبر ہے تو کتنے کلو گیہوں ہو رہے ہیں؟ 30 کلو گیہوں۔ بولے یار آشیرواد کے حساب سے دیں گے تو 30 کلو گیہوں کا حساب 1000 روپئے کے اوپر جا رہا، پھر لاؤ بولے راشن کے گیہوں 2 روپئے کیا 5 روپئے کلو کے حساب سے۔ اب وہ گیہوں منگا کر غریبوں میں وہ بانٹے جا رہے ہیں، تو اسلام نے اس سے کیا فرمایا ہے بھائی؟ منع فرمایا ہے۔ اسلام نے کہا کہ صدقۃ الفطر میں وہی آٹا دو، وہی گیہوں دو جس کو آپ کیا کرتے ہو؟ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم آشیرواد آٹے کی روٹی کھا رہے ہو اور بیچارے غریب محتاج تمہارے گھر پہ آئے، ان کو 2 روپئے کلو راشن کا گیہوں دے رہے ہو۔ یہ مناسب ہے کیا بھائی؟ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا دوسری چیز، آپ گیہوں نہیں استعمال کرتے ہیں، جواری استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہو ہمارے زمانے کے اعتبار سے، تو آپ صدقۃ الفطر کے اندر اس کو دے سکتے ہیں، جو آسانی اور سہولت کے ساتھ میں۔ کائے کے ساتھ میں بھائی؟ آسانی اور سہولت۔ اچھا یہ جو ہے نا فخر کی، گھمنڈ کی، اس کی بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہوں بعض لوگوں کو، ایک صاحب کو میں نے خود دیکھا، وہ بتا رہے تھے، بولے صدقۃ الفطر میں کھجور کے حساب سے دینا چاہیے، کشمش کے حساب سے دینا چاہیے۔ ارے بھائی اسلام نے جب آپ کو گیہوں کے حساب سے دینے کی سہولت دی ہے، آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں گیہوں کے؟ پر ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ نفل اور مستحب کو بعض اوقات فرائض سے بھی اوپر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کیسے اوپر کا؟ ہاں فرائض کے جنازے نکل رہے، ارے اسلام نے تیرے کو سہولت دی ہے، اسلام سہولت کا نام ہے، کھجور سے دیں گے نا۔ جو عرب ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں کھجور کا استعمال، کھجور ان کے لیے ہے،
اب ہمارے یہاں پہ ہم لوگ یا جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہ گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے تو ہم کس سے دیں گے؟ گیہوں سے ہی دیں گے۔ اب راجستھان کے اندر لوگ باجرہ استعمال کرتے ہیں، اب وہاں پہ اگر مان لو کوئی صدقۃ الفطر مانگنے کے لیے آیا اور وہاں کے آدمی نے اگر وہاں والے کو چاول بھی دیا، چاول، کیونکہ میرا وقت لگے ہوا ہے راجستھان میں، وہاں لوگوں کو چاول بھی بنانا نہیں آتے۔ کیا بنانا نہیں آتے بھائی؟ چاول بھی نہیں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے تقاضا کیے چاول کا، تو انہوں نے چاول ایسا گھوٹ کے لے کے آ گئے جیسا اپنے وہاں پہ کھیر بنائی جاتی ہے نا، چاول مارو اس کو، لو کٹورے میں مارو ڈبکیا اس میں بولے ایسا دونوں ہاتھ سے پکڑ کے پیو چاول، یہ بن گئے چاول۔ تو صدقۃ الفطر آپ جہاں رہتے اس کے حساب سے، اب راجستھان میں لوگ رہتے وہاں پہ جو آدمی اگر باجرہ سے صدقۃ الفطر دیں گا تو وہ لینے والے کے گھر میں بھی کچھ روٹی پکیں گی، کھانا پکیں گا، اس کے لیے سہولت ہوں گی۔ ہریانہ پنجاب کا علاقہ ہے، وہ پورے علاقے کے اندر صرف گیہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کس کا استعمال؟ صرف گیہوں۔ وہاں صبح ناشتے میں بھی گیہوں کی روٹی چاہیے، دوپہر میں بھی گیہوں کی روٹی چاہیے، اور رات میں بھی گیہوں کی روٹی چاہیے۔ اب وہاں کا رہنے والا اگر وہ گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو جو بیچارہ وہاں کا غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، مجھے بتاؤ اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب وہاں ایک آدھے نے بولا نہیں میں کھجور سے صدقۃ الفطر دیتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ وہ لینے والے کو کچھ فائدہ ہوگا اس سے؟ ارے بھائی ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ کیا فائدہ کیا ہے؟ کھجور لے جا کے کیا کرنے کا ہے اس کو گھر پہ؟ ارے اس کو تو فائدہ اسی سے ہوگا جو وہاں پہ روٹی پکائی جاتی ہے۔ اب آ جاؤ ادھر پچھم بنگال، آسام، کیونکہ ہمارا انڈیا جو ہے دنیا میں ایسا واحد ملک ہے، ہر ٹائپ کی چیز اور ہر ٹائپ کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اب ادھر آ گئے آپ، پچھم بنگال میں آ گئے، اڑیسہ میں آ گئے، اب ساؤتھ انڈیا میں چلے جاؤ، پورا ساؤتھ انڈیا، آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹکا وغیرہ ہے۔ اب یہ اکثر علاقے میں لوگ تینوں بھی وقت میں کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں روٹی بھی جو ملتی ہے وہ کائی کی ملتی ہے؟ چاول کی روٹی۔ گیہوں، جواری، باجری معلوم ہی نہیں ہے ان کو۔ وہاں پہ صبح ناشتے میں بھی چاول، دوپہر کے کھانے میں بھی چاول، اور رات کے کھانے میں بھی۔ اب وہاں اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے، اب اگر آپ اس کو چاول سے صدقۃ الفطر دوں گے، مجھے آپ بتاؤ وہ آپ کو دعائیں دیں گا یا نہیں دیں گا؟ دعائیں دیں گا۔ وہ بولیں گا یار دیکھو مجھے چاول دیے۔ اب مان لو ایک آدمی کے گھر میں 10 لوگوں کا صدقۃ الفطر نکلتا ہے، کسی کو آپ نے 20 کلو چاول دے دیے، کم سے کم اس کے گھر کے اندر ایک مہینے بھر کے اناج پانی کا انتظام ہو گیا۔ آپ نے بولے نہیں میں کھجور سے صدقۃ الفطر دوں گا۔ ارے کھجور لی جا کے کیا تھپی لگانے کا ہے گھر میں اس کو؟ نہیں کائے، یہ جو ہے نا میرے محترم دوستو، مجھے وہی سمجھ میں نہیں آتا یار، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ بڑاپن کائے کے واسطے؟ مجھے خود ایک صاحب نے پوچھے، رمضان کے 2-3 دن کے بعد میں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور مولانا صدقۃ الفطر کیا حساب سے نکالے تم نے؟ میں بولا بھائی گاؤں کھیڑے کا آدمی ہوں، میں میری پوری زندگی جواری باجری میں گزرے بھی ہے، میں جواری کے حساب سے نصاب نکالتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں 32 روپے کلو جواری ہے، اس کے حساب سے کچھ 65 روپے صدقۃ الفطر ہوتا ہے، ہم وہ حساب سے صدقہ نکالتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ نہیں میں نے کشمش کے حساب سے نکالا، بولے 3.5 کلو کشمش۔ میں بولا کیا بھاؤ کے حساب سے نکالے؟ بولے وہ کشمش کچھ ایک آدمی کا صدقہ ہمارا کچھ 1200 روپے نکلا، بولے۔ میں بولا بھائی تو بڑے باپ کی اولاد ہے، مکیش امبانی تیرے ماموں ہوتے رشتے میں، تو نے بادام سے بھی نکالا تو چلتا، اب کیا بولیں گے تجھے؟ نہیں تو بڑے گھرانے کی اولاد ہے، تو نے بادام سے بھی نکالا، اور کچھ ہے کیا مہنگا؟ زعفران سے نکالنا تھا۔ میں بولا نہیں تو صدقۃ الفطر۔ یہ جو ہے نا میرے محترم دوستو، یہ بادام، یہ کشمش، یہ کاجو، یہ پیسہ جس کو زیادہ ہو جاتا نا اس کو سب سوجتا ہی ہے۔ ہاں شریعت نے کس لیے یہ احکام نازل کیے؟ ارے بھائی اس لیے نازل کیے تاکہ آپ جو علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کے حساب سے اگر آپ اناج پانی غریب کو، محتاج کو، مسکین کو دوں گے، اس کے گھر میں بھی عید کے دن چولہا جلے گا۔ یہ لاجک ہے صدقۃ الفطر کا۔ کیا ہے یہ صدقۃ الفطر کا؟ یہ وجہ ہے اس کی۔
آپ اس کو وہ دوں گے تو فائدہ ہوگا اس کو. جیسے میں نے بتایا راجستھان میں اگر ہے اس کو باجری دوں گے وہ دعائیں دیں گا آپ کو. ہریانہ پنجاب میں اس کو گیہوں دوں گے وہ دعائیں دیں گا آپ کو. پچھم بنگال اور ساؤتھ انڈیا کے اندر چاول دوں گے وہ کیا دیں گا آپ کو؟ دعائیں دیں گا. اس لیے کہ وہی چیز وہ لوگ جو کھاتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کھجور کا نصاب تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اس زمانے میں کیا کھاتے تھے؟ کھجور. وہ زمانے میں کھجور کا رواج تھا, اس لیے کھجور کا نصاب طے کیا گیا تھا. تو اسلام جو ہے نا میرے محترم دوستو, آپ کو سہولت, آسانی, جس میں آسانی ہے اس پہ عمل کرنے کا, جس میں آسانی ہے اس پہ کیا کرنے کا؟ سہولت کے ساتھ میں. تو صدقۃ الفطر جو ہے, اب یہ تو میں نے آپ کو اناج کے اور اس کے ذریعے سے بتایا, لیکن ایک آدمی ایسا ہے بھائی اس کو آلریڈی راشن سے چاول گیہوں وغیرہ مل جاتے ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے. اب ایسی صورت میں اس کو دوسری کچھ چیزیں خریدنا ہے عید کے لیے, بچوں کے, ان کے لیے, تو پھر ایسی صورت میں ہم صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے اس کے بقدر پیسے بھی اس کو دے سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں. اب پیسے کیسا حساب کریں گے؟ ابھی جیسا میں نے آٹے کی مثال دیا, 35 روپے کلو کا آٹا ہے, تو اگر آپ 2 کلو آٹے کا حساب پکڑیں گے کتنے ہو رہے ہیں اس کے؟ 70 روپے. مطلب جو آٹا یا جو گیہوں آپ استعمال کرتے ہیں 2 کلو کا احتیاطاً حساب پکڑنے کا. کتنے کلو کا بھائی؟ 2 کلو کا. حالانکہ وہ نصاب میں کتنا ہو رہا ہے؟ 1.25 کلو, لیکن احتیاط کتنے کلو کا پکڑنے کا؟ 2 کلو کا. 2 کلو احتیاطاً. اب آپ جو حساب پکڑتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں جو گیہوں استعمال کرتے ہیں وہ 30 روپے کلو کے ہے, تو آپ کا صدقۃ الفطر کتنے روپے ہو گیا؟ 60 روپے ہو گیا. تو اب گھر کے جتنے ممبر ہیں, مثال کے طور پہ 5 ممبر ہے, تو 60 روپے کے حساب سے 5 ممبر کے کتنے ہو رہے ہیں؟ 300 روپے ہو رہے ہیں. 10 ممبر ہے تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 600 روپے ہو رہے ہیں. تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے میرے محترم دوستو, عید کی نماز سے پہلے دینا یہ افضل ہے. آج بھی آپ دے سکتے ہیں, کل بھی دے سکتے ہیں. محتاج کو, مسکین کو ایسا گھرانہ دیکھ کر دو جس کے بیچارے کی ضروریات اس کے اندر پوری ہو سکے. اس کے علاوہ بہت سارے مسئلے مسائل, ابھی چونکہ جمعہ کا بیان ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹیلز میں نہیں آتے ہیں, لوگوں کے مسائل کی نوعیت الگ ہوتی ہے, تو کسی کو کچھ کنفیوژن ہے, کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں روزانہ مغرب سے عشاء تک یہیں پہ بیٹھا ہوا رہتا ہوں. آئیے آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھیے, اپنے مسئلے کا پورا کلیئریفیکیشن کیجئے, جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھ کے لیجئے تاکہ آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہو سکے, سہولت ہو سکے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.